ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی. جب انہوں نے وہ حدیث بیان کی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث تم نے کہاں سے سنی؟ بتاؤ اس کی دلیل دو. تو انہوں نے کہا میں نے فلاں فلاں وقت یہ حدیث بہرحال اللہ کی سنی. تو کہا کیسی عجیب بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تم نے حاصل کی اور سنا. ہم لوگ تو تجارت میں لگے رہے تھے، اللہ ہم کمانے میں لگے تھے، تم یہ کر رہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ میں دنیا میں لگا ہوا تھا اور تم دین میں لگے ہوئے تھے. کہا کہ میں اپنی معیشت میں پریشان تھا، اس حلال روزی کمانے میں تھا، اور تم کو وقت مل گیا جو اللہ کے رسول کی صحبت حاصل کر کے علم حاصل کر لیا. لیکن یہ نہیں کہا کہ میں دنیا پرستی میں تھا اور تم دین پرستی میں لگے تھے. نہیں، تو گویا حلال روزی کمانا بھی دین کا حصہ ہے. اب ہمارے پاس دین دنیا کو الگ کر کے مصیبت کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی اگر حلال روزی کما رہا تو اس کو ہمیشہ ایک تکلیف ہوتی ہے ذہن میں دین پہ نہیں چل رہا، میں دین پہ نہیں چل رہا، میں دین پہ نہیں چل رہا، دین کا وقت نہیں دے رہا، دین کے لیے وقت نہیں نکال رہا، دین کا کام نہیں ہو رہا. اور اسی پریشانی میں وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اب ڈما بولے جاب کو مہینے میں اتنے دن ڈما دیتا اور دین کے کام کے لیے نکل جاتا. پھر وہ دین کے کام کے لیے جاتا آتا، پھر وہ تھوڑے دن بعد دو چہرے والا آدمی بن جاتا کہ اس کا پھر دنیاوی چہرہ بدل جاتا اور دینی چہرہ بدل جاتا. یہاں گناہ کرتا ہو باقی دن، وہاں جا کے اس کی معافی مانگ کے آتا. پھر گناہ کرتا یہاں، پھر معافی مانگ کے آتا، چاہے مہینے میں کچھ دن، سال کے کچھ دن، زندگی کچھ دن لگا کے وہ معافی مانگ کے ادھر کرتا. تھوڑے دن بعد آپ دیکھیے جو لوگوں میں کوتاہی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، عہدی پنا ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے پھر یہی طریق اور راستہ بن جاتا ہے. کھانا پینا پھکٹ مل جا رہا ہے، لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاؤ، گھر بار کو چھوڑ دو، تم کھا لو، بیوی کو کام کر لو، تم فلاں کر لو، بچوں کو یہ کر لو، سودا سلوف اللہ بھیج دیں گا، فرشتے لا لیں گے، مصیبت آفات وہ سب دل ہو جائیں گی، بیماریاں وہ سب ہو جائیں گا. بس تم یہ کرو. اور اس کو عہدی پن سوار ہو کے قوم پوری جو ہے جس کو ہم کہیں گے حلال روزی کمانے کے بدلے ان میں سستی اور عہدی پن آتا ہے. یاد رکھیے، تو یہ درست نہیں ہے. اگر وہ حلال روزی کما رہا ہے تو آپ یہ کہیے ماشاءاللہ تم حلال روزی کماتے ہو، یہ بھی دین کا ایک فریضہ ہے، لیکن کچھ اور اضافی علم کے لیے اگر وقت ملے تو آ جایا کرو. لیکن وہ اس کی دنیا نہیں، وہ بھی اس کا دین کا حصہ ہے، وہ بھی دین ہے اس کا. اور توکل کے ایسے واقعات سناتے ہیں اللہ پر بھروسے کے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتے، خود ان کی زندگی میں خود عمل نہیں کرتے. ایک بار ایک صحابہ اور کہا، ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ گھر کو رنگ کرا رہا، اپنے اس کا پینٹ ہو رہا، اسے گھر کو ہزاروں روپے کا اس کی دکان کھلی، لاکھوں کا سامان ہے. اس کو آگے کہا کہ یہ تو دنیا ہے، کیا لگے ہو اس میں پھنسے ہو، چلو دین کے لیے کچھ کرو. حالانکہ گھر رہنا، اچھا گھر بنانا کوئی حرام نہیں شریعت میں. تو کہا یہ کیا دنیا میں لگے، دین کے لیے کچھ چلو. اس نے کہا بھائی سامان پڑا ہے، دکان کھلی، اللہ بھروسے چھوڑ دو، بس یہ سب اللہ حفاظت کا توکل. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو. اور وہ جب نکل کے مسجد تک گیا تو یہ جناب جس نے توکل کر کے لائے تھے چپل اتار کے اٹھا کے رکھنے لگے. اس نے کہا واہ بھائی واہ، تیری 25 روپے کی چپل کے لیے اٹھا کے رکھ رہا حفاظت ہے، میری لاکھوں کی دکان پہ توکل. 25 روپے کی چپل اٹھا کے رکھ رہا، باہر کیوں نہیں چھوڑا مسجد کے؟ اٹھا کے اندر رکھ رہا اور میرے کو لاکھوں کا مال بول رہا توکل پہ چھوڑ کے. واہ واہ واہ، یہ غیر شرعی توکل ہے. اللہ نے ایسے توکل کو حکم دیا، مال چھوڑ دو دکان میں اور جا کے توکل کرو، اونٹ کو چھوڑ دو خالی. رسول اللہ سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے کہ میں اونٹ کو چھوڑ دوں اور نماز کے لیے آؤں؟ تو کہا نہیں، اونٹ کو باندھ پھر اللہ پر توکل کر کے آ، حفاظت کرو، دکان بند کرو، پھر چلنے توکل. تو خاموخواہ کی توکل اور خاموخواہ سے جذبہ جگاتے امت کے اندر کہ تم دین پر نہیں ہو، دینداری کے لیے تمہیں وقت نکالنا ہوگا. اور پھر وہ آدمی کا دو چہرے بن جاتے ہیں، دینی چہرہ الگ جو آپ کو ملے گا تو آپ بولیں گے بھائی دین میں تو اس سے بڑھ کر نہیں، اور جب دنیا داری میں دیکھیں تو بولیں گے اس سے گھٹیا آدمی کوئی نہیں، اس لیے کہ مسجد میں ہے تو سچ بول رہا ہے، احترام کر ادب کر رہا ہے، جب اس کے بزنس سے ملے تو دھوکے باز ہے، گالیاں دیتا ہے، فلاں کرتا ہے. تو یہ چہرے بن جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ دنیا ہے، وہ دین ہے. یہ بھی دین ہے، حلال روزی کمانا، تعلیم حاصل کرنا بھی دین ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لوگوں سے اچھی بات کرنا بھی دین ہے، اس کا بھی ثواب ہے، دنیا کے اندر کچھ یہ سب دین کا حصہ ہے. مومن کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اس کی آخرت کے لیے یا تو ثواب دے یا تو گناہ کے باعث ہے نا کچھ بھی کام. تو اسی طرح ہر چیز دین کا حصہ ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی بیوی سے صحبت کرو اس کی بھی نیکی ملتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس عمل سے بھی ہم کو نیکی ملتی، جبکہ تو ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. کہاں اس کا بھی اس لیے کہ اگر تم زنا کرو سزا دیں گے، اسلام سزا دیتا ہے، تو کہاں زنا کرو سزا، تو کہ اب زنا کرے تو سزا ہے، تو جائز طریقے سے کرے تو ثواب بھی ہے. لیجیے